اب obvious ہے کہ نہیں کیے جا سکتے، یہ تو لوگ بیسکلی لتاڑ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر نہیں کیے جا سکتے، بیکاز یہاں پر ایک پاور پلے کیا جا رہا ہے، اس کمزور سائڈ کے اوپر پاور پلے کیا جا رہا ہے جس کے پاس اپنی ایئر فورس نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ٹیکنالوجیکل بیس نہیں ہے۔ اس کی جو بری سائڈ ہے خبر کی، وہ میرا خیال نہیں سمجھ رہے پاکستان کے جنرل صاحبان، کہ افغان طالبان کو اس قسم کی ایئر سٹرائکس کی بڑی پرانی عادت ہے۔ 9/11 کے بعد سے 2001 سے آپ شروع کر لیں، اور جب تک امریکی وہاں سے نہیں نکلے، ان کے اوپر اس قسم کے سینکڑوں امریکی ایئر فورس کے حملے ہوئے، ڈرون سٹرائکس ہوئیں، ان کو کوئی بہت زیادہ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا۔ دوسری بات ہے کہ اس کی کوئی بھی ایویڈنس پاکستان کی سائڈ سے آج تک جس کو سبسٹینٹیو ایویڈنس ہے وہ سامنے نہیں آ سکی کہ یہ جو حملے ٹی ٹی پی یا کوئی بھی کرتا ہے افغانستان میں، اگر پلان کرتے بھی ہیں تو یہ افغان طالبان کے ایما پہ کیے جاتے ہیں یا افغان طالبان اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور جس طرح سے امریکی افواج پہ اور افغانستان پہ جب امریکی قابض تھے، تو افغانستان کے اندر بہت سے جو حملے ہوتے تھے، امریکی افواج بارہا یہ کہتی تھیں، اور ان کی جو افغان کابل حکومت تھی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ حملے جو ہیں یہ کوئٹہ شورا میں بیٹھ کے پلان ہوتے ہیں، یہ پشاور سے پلان ہوتے ہیں، یہ پاکستان کی سرزمین سے پلان ہوتے ہیں۔ لیکن کسی بھی سٹیج پہ پاکستان کی اتنی بڑی فوج اور اتنا بڑا ملٹری سٹرکچر جو ہے ان حملوں کا سد باب نہ کر سکا، اور امریکنز کو خود آ کے ڈرون سٹرائکس جو ہے وہ کرنی پڑتی تھی۔ تو اگر پاکستانی فوج ان حملہ نہ روک سکی یا کوئٹہ شورا پہ قابو نہ پا سکی، تو اس کی کیا ایویڈنس ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے عناصر کو ٹیم کر سکتے ہیں؟ گول اس میں تو بیسکلی جو ہے پاکستان کی فوج کا وہ یہی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان حملوں کو روکیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اگر وہ روکنا چاہیں بھی تو اسے روک سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی موجودہ جو رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، یہ بنیادی طور پہ کانفلکٹ کے اوپر تھرائیو کرتا ہے۔ جتنا زیادہ کانفلکٹ کی صورتحال ہوتی ہے اتنا زیادہ یہ اس میں سے اپنے لیے امپاور ہوتے ہیں، پاور ڈیرائیو کرتے ہیں۔ سو افغانستان سے بھی کانفلکٹ ہے، ایسٹ میں ہندوستان سے بھی کانفلکٹ ہے، بلوچستان میں بی ایل اے اور مختلف گروپس کے ساتھ بھی کانفلکٹ ہے، اور فاٹا کے اندر اسے کہتے ہیں مختلف ٹی ٹی پی کے جو دھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی کانفلکٹ ہے۔ اور یہ جو کانفلکٹ کی صورتحال جو ہے وہ ایک عدم تحفظ اور سینس آف انسیکیورٹی پیدا کرتی ہے، جسے یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیں ایران کی صورتحال کی طرف۔ میں ایران کی صورتحال کے بعد دوبارہ پاکستان کے بہت سے ایشوز کی طرف آؤں گا، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی صورتحال بڑی اہم ہے، اس موقع پہ اس کو سمجھنا چاہیے، بیکاز چیزیں گراؤنڈ پہ بہت تیزی سے پروگرس کر رہی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز میں ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ انالیٹیکل سٹوری چھپی ہے، جیسے فرناز اصفہانی جو ایرانین اوریجن کی ہیں، اور ویسے تو وہ بیورو چیف ہیں، ہیڈ ہیں نیو یارک ٹائمز کا جو بیورو ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس کی ہیڈ ہیں، اور کئی برس سے انہوں نے رپورٹنگ کی ہے، لیکن گزشتہ 12 برس سے ایران پہ بھی رپورٹنگ کر رہی ہیں، چونکہ وہ پرشین اسپیکنگ ہیں، ایران میں ان کو بہت زیادہ ایکسیس ہے، ان کی بڑی کریڈیبل سٹوریز ہوتی ہیں۔ اور یہ نیو یارک ٹائمز کی اس قسم کی جو سٹوریز ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی سٹوریز نہیں ہوتی جس طرح کی ڈان اور ٹریبیون میں سٹوریز چھپتی ہیں 400-500 ورڈز کی، یا جس طرح کی روئٹرز میں یا اے ایف پی کے اندر سٹوریز ہوتی ہیں۔ یہ وہ سٹوریز ہوتی ہیں جو کم از کم 4-5 ہزار ورڈز کی ہوتی ہیں، 10 پیج لمبی سٹوریز ہوتی ہیں، اس کو بہت غور سے سمجھنا پڑتا ہے، اور یہ بڑی کریڈیبل سٹوریز ہوتی ہیں اور بہت ان سائڈ اس میں انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو ایران کے اندر اسلامک ریولیوشنری گارڈ کے آفیشلز، ایرانین ڈپلومیٹس، گورنمنٹ آفیشلز، ملٹری آفیشل جو ان نیمڈ ہیں، درجنوں لوگوں کے ان پٹ سے یہ سٹوری جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، جو اس کا عنوان یہ ہے: ان سائڈ ایرانز پریپریشن فار وار اینڈ پلانز فار سروائیول۔